بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتاب ریاض الصالحین باب التوبہ باب نمبر 2 ہے، اس کی حدیث نمبر 13۔ یہ حدیث وا سے شروع ہو رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ رواه البخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6307 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے استغفار کیا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے، اور کیونکہ استغفار کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، تو نبی پاک ساری امت میں سب سے زیادہ، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اللہ کے شکر گزار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا من کل ہم فرجا، اور ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے انہیں رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 14 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2325۔ یہ حدیث وہ ہے جو یا سے شروع ہو رہی ہے۔ عن الغر بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ۔ رواہ مسلم حدیث نمبر ہے 2703۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اس سے بخشش چاہو، بے شک مرزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے محبوب اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ اور اللہ سے معافی مانگو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی تعمیل میں ایسا کرتے تھے۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، استغفر اللہ پڑھنا اس حد سے ثابت ہے۔ حضور اپنی امت کے لیے امان ہے، پناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر 2 امن والی آیتیں اتاری ہیں۔ ایک یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ انفال آیت نمبر 33۔ اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم نے تشریف فرماؤ۔ اور دوسری امان اسی آیت میں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہی ہیں۔ فرمایا جب میں دنیا سے پردہ کر لوں گا تو ان میں قیامت تک کے لیے استغفار چھوڑ دوں گا، یعنی استغفار کرتے رہیں گے، یہ میری امت کے لیے امان ہے۔ نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اس باب کی حدیث نمبر 24 ہے، آخری حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3807۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل
ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد رواه البخاری و مسلم۔ بخاری کتاب جہاد میں یہ حدیث 2826 نمبر پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے دو آدمیوں کو دیکھ کر ضحک فرمائے گا، خوش ہوگا، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا، پھر بھی وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ کر شہید ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق بخشی اور وہ مسلمان ہو گیا اور جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو بھی راہ خدا میں شہید کیا جائے وہ جنتی ہے۔ علماء کرام اس حدیث پاک کا ایک معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے وہ قاتل تھا، کافر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو وہ مسلمان ہوا، پھر شہید ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، پھر توبہ کرے اور راہ خدا میں شہید کر دیا جائے۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شان والے، فضل کریں تا بخش جان میں جے منہ کالے۔ حضرت وحشی نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ منقول ہے کہ پھر اس نے مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خط بھیجا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن اس صحت کی وجہ سے نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے نہ حق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اس آیت میں جن تین گناہوں کا ذکر ہوا میں ان تینوں کا مرتکب ہو چکا ہوں، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر آیا مبارک نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، سورہ مریم آیت نمبر 60۔ مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ ویسی کوئی آیت مبارک لکھ کر بھیجی گئی تو انہوں نے جواباً لکھ کر بھیجا اس آیت میں عمل صالح کی شرط ہے، کیا خبر میں نیک عمل کر بھی سکوں گا یا نہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، سورہ نساء آیت نمبر 48۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ یہ آیت مبارکہ سن کر بولے اس میں مشیت الہی کی شرط ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری مغفرت چاہے گا بھی یا نہیں۔ اس پر آیا کریمہ نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تم فرما دو اے میرے بندو جن اپنی جان پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے، وہی بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چونکہ کسی شرط کا ذکر نہیں، لہذا اسے پڑھتے ہی وہ مدینہ منورہ کی جان روانہ ہوئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو کر صحابیت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ تفسیر روح البیان پارہ نمبر 24 النساء کی آیت نمبر 219۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کے لیے بڑی مہلت دیتا ہے، وہ کریم پروردگار اپنے بندوں کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ بندہ جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے اور توبہ کرنے والا بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے۔
عدل کریں تاں تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تاں بخشے جان میں دے منہ کا